اہل ایمان کو آزمائش آتی ہے. آپ چاہے جتنے بڑے بزرگ ہو جائیں، اللہ کی آزمائش آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے، مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، باغوں کو ہلاک کر کے آزمائیں گے، نفسوں کو موت دے کر آزمائیں گے، اور دیگر طرح سے آزمائیں گے. بشیر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. آزمائش ہوگی. جنت مل جانا اتنی آسان بات نہیں ہے. آزمائش ہوگی، اور سخت سے سخت آزمائش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے رکھے. قرآن کریم نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے پاس وہ کیفیتیں نہیں آئی ہیں، وہ مصیبتیں و مشقتیں نہیں آئی ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کے اندر بھی زلزلے والی کیفیت طاری کر دی تھی. انبیاء کرام استقامت کے پہاڑ ہوتے، یاد رکھیے، لیکن ایک فطری چیز جو ہوتی ہے، فطری چیز کہ آدمی کے اندر کوئی سوچ ہوتی ہے، اس فطرت کو بیان کیا گیا ہے. زلزلو، کانپ گئے تھے، لرز گئے تھے، گھبرا گئے تھے، سوچ میں پڑ گئے تھے. یہاں تک کہ رسول نے بھی کہا، اہل ایمان نے بھی کہا متی نصر اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا مدد کب آئے گی؟ میرے مولا ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، میرے مولا ہماری بیویاں شہید ہو گئی ہیں، میرے مولا ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے مولا ہمارے خواتین کی عزتیں لوٹ لی گئی ہے، میرے مولا ہمارا گناہ صرف ایک ہے کہ ہم نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، میرے مولا متی نصر اللہ، مدد کب آئے گی مجھے بتا دیجیے. مدد آئی، مدد آئی تبھی تو اسلام غالب ہوا، مدد آئی تبھی تو اسلام کا دائرہ بڑھتا رہا. تو دوستو یہ میری دوسری بات تھی کہ اہل ایمان کی آزمائش ہوتی، ہمارے کرتوتوں کی سزائیں ملتی، اور کبھی اللہ کی طرف سے ایمان کو پرکھنے کے لیے آزمائش ہوتی ہے تاکہ اہل ایمان اور منافقوں کے درمیان فرق ہو جائے، مخلصوں کے درمیان اور غداروں کے درمیان فرق ہو جائے. اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، آزمائشیں بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آزمائشوں سے بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے قابل ہم اور آپ نہیں ہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، بات بات میں ہمارے پائے استقامت میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے. تو اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تب جا کے جنت ملتی ہے. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کی ہے، جان چلی جائے چلی جائے، مال چلا جائے تو پھر انسان کو جان دینے میں، مال خرچ کرنے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. اللہ نے خریدا ہے تو اللہ نے کیا دیا اس کے بدلے میں؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، ہم نے اس کے بدلے میں جنت دی. یہ جان اللہ کی ہے، یہ مال اللہ کا ہے. آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش سے بچائے.